جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان۔ روز کی طرح آج بھی ہم جو اہم خبریں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ایک معاملہ تو چل رہا ہے جو کافی عرصے سے اس کی بازگشت تھی، اور اب مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کی ایک جوائنٹ میٹنگ کے بعد اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ کیسے آئے گی، اور پھر جو عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں شریف خاندان کے اور نیب میں کیسز چل رہے ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا وہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اپنے طور پر ہو رہی ہیں یا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے مینوور ہو رہی ہیں، کوئی اشارہ ادھر بھی آ رہا ہے۔ تو جاوید صاحب، اعلان تو جناب ہو گیا کہ عدم اعتماد آ رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے عدم اعتماد آئے گی اور کیسے کامیاب ہوگی۔ آپ ذرا مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ گیدڑ سنگھی کیا ہے؟ جی، وہ اب جو ایموشنز تھے وہ بہت اوپر چلے جا چکے تھے، اور عوام کے ایموشن تو اپنی جگہ ہوں گے، ان کے حامیوں کے ہوں، جو مولانا صاحب تھے نا وہ بہت مضطرب تھے کہ آخر یہ مان کیوں نہیں رہے، ایک نقطے پہ آ کیوں نہیں رہے۔ ہوں، اچھا، انہوں نے پھر کیا، اپوزیشن نے پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ باریک کام ہے، ہوں، آپ کو کہہ دیا کہ ہم موشن لا رہے ہیں، اور ساتھ ٹویٹ بھی کر دیے گئے، اور ایک پریس کانفرنس بھی بڑی جامع قسم کی گئی کہ جناب لائیں گے، لیکن آپ کا ٹائم فریم کدھر ہے، کب یعنی لائیں گے؟ یعنی محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا، جبکہ زندگی 4 دن کی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ نہر کے پل پہ بلایا تو ہے لیکن بتایا نہیں ہے کہ کب آنا ہے، کب ہے۔ ٹھیک۔ اب مزے کی بات یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم فریم ہم طے کریں گے، وہ طے کریں گے کب؟ 25 مارچ سے پہلے۔ ہوں، پیپلز پارٹی کا تو وہ درمیان میں ہی رہ گیا نا، ہوں، لانگ مارچ، ہوں، وہ جو 27 والا تھا۔ آپ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں منڈے کو، ہوں، وہ چلنا ہے زیادہ سے زیادہ 2 ویکس یا 1.5 ویک، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ 25 مارچ ابھی کافی دور ہے، اس سے پہلے آپ نے او آئی سی کی کانفرنس بھی ہونی ہے 23 ہوں، کو، ہوں، 23 مارچ کو آپ کی پریڈ بھی ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اس پریڈ کے اندر آپ نے ان ڈگنیٹریز کو مدعو بھی کیا ہوا ہے، اور آپ کا 23 مارچ کا لانگ مارچ کا کبھی ابھی کلیئر نہیں ہوا۔ ہوں، تو یہ جو انہوں نے باریک کام کیا، اناؤنس تو کر دیا، اور ساتھ جو کہہ دیا کہ ہم یہ اس کا ٹائم فریم ہم طے کریں گے، ہوم ورک ابھی اس کے اوپر کتنا آپ نے اور میرا ہوم ورک میرا کیا۔ خیال ہے انہوں نے یہ سوچا کہ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے، ہم نے ایک ہائپ بنا دیا ہے، تو ان کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے تو لگا ہی دیا جائے، تو پھر ہم اس کو آگے کرتے جائیں گے کہ نمبر پورے کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر رمضان گزر جائے گا، اور رمضان کے بعد پھر لوگ عید منانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، بھول بھال جائیں گے۔ جی جی، تھک جاتے ہیں، نئے مناظر، چلتی ٹرین ہے نا، نئے مناظر، بدلتے مناظر، اور پھر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، اور کیونکہ اپنے جو جو یہ اس کے پس پردہ جو محرکات کی بات ہو رہی ہے، جو ہمارے کچھ تجزیہ کار بھی ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، جو خبریں چھوڑ رہے ہیں مارکیٹ میں، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ فوج نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب نیا آرمی چیف لگائے، ورنہ جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ ٹیک اوور کر لے گا جس کی فرکشن ہے موجودہ آرمی چیف سے۔ میں نام نہ بھی لوں تو میرا خیال ہے ہمارے دیکھنے والے جو ہے وہ سمجھ جائیں گے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ فرکشن ہے، میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں، لیکن اگر عمران خان صاحب نیا آرمی چیف اناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل اسلم بیگ کی ریٹائرمنٹ سے کتنا پہلے نیا آرمی چیف اناؤنس ہو گیا تھا۔ تو یہ تو ہمارے یہاں ایک روایت ہے، اس میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس وجہ سے وہ یہ چاہیں گے کہ جی پیچھے سے ہم جو ہے تنابیں کھینچیں اور مورے ادھر سے ادھر کریں اور بالکل جو ہے وہ پورا نظام الٹا کے رکھ دیں اور عمران خان صاحب کو ہیرو بننے کا موقع مل جائے۔ جی بالکل، یہ ساری چیزیں ریلیٹ تو کر رہی ہیں نا، کہیں نہ کہیں جا کے مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری موومنٹس ہو رہی ہیں، جو ڈیلے اتنا آ رہا ہے اس سے بھی۔ اچھا، ان سے ملاقاتیں کی گئیں جن کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی ملاقاتوں کو کوئی فائدہ ہوگا، پھر آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں، پھر الائڈ پارٹنرز کی۔ اب مسئلہ یہ آ گیا تھا کہ درمیان میں جو اپنے جو ان کے ممبرز ہیں، جو سیکنڈ ٹیئر کے جو ہیں،
وہ ان سے پوچھنے لگ گئے تھے آپ ہمیں کب, جیسے چیف وپس ہیں, چیف وپس 20%, یہ جب موو کریں گے اس کے بعد 20% ان کو ضرورت ہوگی کہ جا کے موو جا کے کریں گے, اس کے بعد 4-5 دن ہوں گے جس کے اوپر فیصلہ ہوگا بالکل صحیح. کہ اب اس کو آرڈر آف دا ڈے پہ لانا ہے یا نہیں لانا. تو وہ بھی تنگ کرنے لگ گئے تھے پارٹی لیڈرشپ کو, کتنی دفعہ پوچھیں کہ آپ لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے, کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو اپنے حامی ہیں ان کو یقین نہیں ہے, وہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ اگر ہماری قیادت کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیا سوچ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں جا کے مل رہی ہیں, کچھ معاملات عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں. مریم نواز کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے ابھی, اگرچہ اس پر باقاعدہ فیصلہ آنا ہے, لیکن کورٹ کا یہ کہنا کہ وہ جو ڈیڈ تھی وہ فوج نہیں تھی, اگر وہ اپنے جو دستخط ہیں ان کو اون کر رہے ہیں. پھر جو شہباز شریف کو بھی برطانوی عدالتوں سے ایک ریلیف ملا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی حکومت پاکستان کے کہنے پر تحقیقات شروع کی گئی تھیں لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکلا. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سب کا توڑ حکومت نیب کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا جائے. اب وہ انڈائٹمنٹ کی بھی ایک تاریخ آ گئی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ زور دونوں طرف سے لگایا جا رہا ہے, اپنے اپنے پتے کھیلے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک دونوں سائیڈز کلیئر نہیں ہے کہ وہ جو ایک, وہ آپ کو یاد ہے ہمارے بچپن میں جب ہم سبزی یا پھل خریدنے جاتے تھے تو وہ ایک باٹ ہوتا تھا جو وہ کسی ایک پلڑے میں رکھتا تھا تو وہ پلڑا جھک جاتا تھا جس طرح بھی دکاندار چاہتا تھا. وہ باٹ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کسی ایک فریق کے ہاتھ میں پوری طرح آیا ہے. جی بالکل, میرا خیال سے یہ ہے کہ وہ باٹ کہیں سے, وہ غیبی باٹ آنا ہے اور وہ ان کو 1.5 سال پورے کرنے کے بعد ہی آئے گا, پورا بعد نہیں آئے گا. اس کی دیکھیں نا, اس کی جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, اس کی اگر آپ ایک تو امکانات ہیں نا, امکانات پہ آپ ہائپوتھیٹیکلی کچھ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور کچھ بھی اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے اپنے دماغ میں. آپ وہ اسٹیڈیم میں بیٹھے بیٹھے پویلین میں سینچری پوری کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کو زمینی حقائق بھی دیکھنے ہوتے ہیں. مطلب اس وقت عمران خان صاحب کے جو حامی ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو ان کے ڈائی ہارڈ لوئلسٹ ہیں, جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں, وہ کچھ نہ بھی کریں, آج پیٹرول 200 کا بھی ہو جائے, ڈالر 400 کا بھی ہو جائے, وہ پھر بھی ان کو ہی ووٹ دیں گے. دوسرے وہ ہیں جو فرنج ووٹرز ہیں, جنہوں نے ایکچولی ان کو وزیر اعظم بنایا. آپ چاہے یہ کہہ لیں کہ کچھ نشستوں میں شاید ادھر سے ادھر معاملات ہوئے ہوں گے, لیکن ساری کی ساری نشستوں پر تو یہ نہیں ہوا. سو وہ ووٹر جو ابھی بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا میں مایوس ہوں, لیکن کیا مجھے واپس دوسری طرف جا کر کھڑا ہو جانا ہے, مجھے یہ یقین نہیں ہے. پھر ان کے حامی جو ہیں وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آخری 1.5 سال میں قیا پلٹ دیں گے, وہ پورے ابھی تک مایوس نہیں ہوئے. سو کیا آپ ان کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں, اس قیادت کو اور ان کے حامیوں کو, کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو سارا کچھ ٹھیک کر لیا تھا اور جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, اور وہ پھر ایک طرح سے وہ جو 93 میں نواز شریف صاحب والی تاریخ تھی وہ دوبارہ دہرائی جائے. تو مجھے تو بالکل یہ امکانات میں سے نہیں لگتا. اور اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے تو وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں اور مختلف جگہوں پر بیٹھے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کی سمجھ میں تو آتی ہوگی. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ لانگ مارچ بھی ہو جانا ہے, آپ کا تحریک بھی آ جانی ہے اور وہ نپٹا بھی دی جانی ہے. سٹ ان کا تو وہ گول ہی کر گئے ہیں کہ ہم نے دھرنا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ان ساری صورتوں میں جب دھرنا بھی نہیں ہے, اس کا کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے, ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ انہوں نے کب ہم نے نو کانفیڈنس موو کرنی ہے, اتنے انڈیسائسو ہیں. تو وہ 1.5 سال پورے ہوں گے جناب, وہ بات ابھی دور ہے. بالکل, وہ جو ہے وہ اپنے آخری سال میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے جو ان کو جو ہے راتوں کو جگائے, یا ان کو ادھر ادھر سے فون آئے, یا ان کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی تھوڑی سی مشکل کرے. اور پھر تو ظاہر ہے ویسے بھی آخری سال, جیسے ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں, آخری سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ حامیوں کو ذرا مطمئن رکھنے کی کوششیں ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اب اس کا فالو اپ کیسے کرتے ہیں, کیا اس حوالے سے کوئی واضح حکمت عملی سامنے آتی ہے.
تو اس پر بات چیت جاری رکھیں گے. آج اتنا ہی. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. اب سب کا بہت بہت شکریہ.